اور اسی لڑائی کے دوران حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی شادی، ان کا نکاح ایک دن کا رہا۔ بالکل لے لیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر بھی شہید ہو گئے، ایک ہی جنگ میں 2 شوہر شہید ہو گئے، ان کو جب اطلاع ملی، یہ خیمے میں تھی اپنے اسی جنگ کے دوران، تو جیسے ان کو اطلاع ملی ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے غصے میں اپنا خیمہ اکھیڑا اور تلوار اٹھا لی اور خوب لڑائی کی۔ اسی لڑائی کے دوران انہوں نے 7 کفار کو جہنم واصل کیا۔ غصہ ہو تو ایسا ہو۔ کتنے کافروں کو؟ 7 کو قتل کر دیا۔ ایسا جذبہ ہے ہماری خواتین میں؟ ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو کیا بات ہوتی ہے؟ پہلی سب مسکرا رہے ہیں، سب کو گھر کا اندازہ ہے، یعنی کیا کہتی ہیں خواتین؟ چلو بچوں تیاری کرو، ہم نانی اماں کے گھر چل رہے ہیں۔ یہ آپ کے ابو جو ہے نا، یہ تو زندگی بھر سدھرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد برائیوں کی ایک لمبی سی لسٹ جاری ہو جاتی ہے۔ آپ کے ابو ایسے ہیں، آپ کے ابو ایسے ہیں، آپ کے ابو ایسے ہیں۔ بس بچوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں پہ گنتے رہیں کہ ابو میں برائیاں کتنی ہیں۔ یہ ہماری خواتین کا آج کا جذبہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے قبول ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ہمارے حصے میں جو کام آئے ہم وہ کریں۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون تھی؟ توبہ توبہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوتیلی بہن تھی۔ اسلام میں ان کا 18واں نمبر ہے۔ 17 آدمیوں کے اسلام لانے کے بعد 18واں نمبر ان کا تھا، یہ اسلام لائی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے جو اہل و عیال ہیں ان سب کو بھی مدینہ طیبہ لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہل عیال تھے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور ان کے اہل عیال کو لینے گئے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ آ گئیں۔ کہاں آ گئیں؟ کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ جب یہ مدینہ آ رہی تھیں تو راستے میں قباء ایک جگہ ہے، اس مقام پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو گئی، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اس زمانے میں غربت بھی بہت عام تھی، فقر و فاقہ بھی بہت ہوتا تھا، اور جب ابتدائی اسلام کا زمانہ چل رہا تھا ہجرت کا، خصوصاً ہجرت کا زمانہ، تو اس میں فقر و فاقہ بھی غضب کا ہوتا تھا، اور جس صحابی کی بھی زندگی اور داستان پڑھی جائے تو فقر و فاقہ کی اپنی مثال آپ ہے۔ سارے صحابہ کسی نے کیسی زندگی گزاری، کسی نے کیسی زندگی گزاری،
تو انہوں نے بھی، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑے فقر و فقر کا وقت گزارا۔ یہ اپنا قصہ یوں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ جب میرا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو نہ ان کے پاس مال تھا، نہ جائیداد تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل غریب تھے یہ۔ اور ہمارے یہاں جب رشتہ ہوتا ہے پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ لڑکا کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے؟ نہیں، لڑکے کی بہنیں کتنی ہیں؟ یہ کراچی والوں کا سب سے اہم ٹاپک ہے رشتہ ڈھونڈنے کا، اس کی بہنیں کتنی ہیں؟ شکر ہے ایک بہن ہے، وہ بھی اپنے گھر کی ہونے والی ہے۔ یہ بات کیوں پوچھی جاتی ہے؟ اس لیے پوچھی جاتی ہے کہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ لڑکے کی بہن گھر میں ہوگی تو لڑائی یقیناً ہوگی، اخلاق کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ جب اخلاق کی کمی آتی ہے نا تو پھر ایسے وسوسے دماغ میں گھومتے ہیں۔ پہلا ٹاپک، کماتا کتنا ہے؟ اور مجھ جیسا قاری صاحب مولوی صاحب ہوگا تو اس کا رشتہ تو بہت مشکل ہے کہ بھائی یہ کوئی آمدنی ہے، تو پھر بعد میں بہت مسئلے مسائل ہوں گے، ان کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، چھوڑو ان کو رشتہ نہیں دیتے۔ اور بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، میں اگر ٹاپک شروع کروں تو پھر بس ہم تو تفریح میں بیٹھ جائیں گے۔ بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، ان کے پاس مال جائیداد بہت کم تھی، کم کیا تھی ہی نہیں، حتیٰ کہ وہاں اس وقت خادم اور غلام کا زمانہ ہوتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی خادم تھا نہ کوئی اور چیز تھی۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا، اونٹ پر میں نا پانی لاد کر لایا کرتی تھی، اور ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی خدمت بھی میرے ذمے تھی۔ یہ جو کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کو پیس کر یہ میں گھوڑے کا چارہ بناتی تھی، کھجور کی گٹھلیاں پیس کر ان کو گھوڑے کا چارہ بناتی تھی اور اس گھوڑے کو میں کھلاتی تھی۔ اچھا، آگے ان کی داستان، خود پانی بھر کر لاتی تھی اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو میں خود ہی اس کو سیا کرتی تھی اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانا وغیرہ کرتی تھی اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ اور آج کی عورت ہوتی یہ تو کماتے ہی نہیں ہے، سارا کو تو میں کرتی ہوں، یہ تو گھر میں بس، وہ بیچارہ شوہر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہوگا تو کیا کہیں گی، یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، اور معذور ہوگا بیچارہ تو اس کی شادی تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ تو بیٹھا ہی رہے گھر میں لٹو کھیلے۔